بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ محترم حضرات، ہندوستان پر انگریزوں کے قبضہ کے وقت ہمارے علماء زبانی حال سے یہ شعر کہہ رہے تھے: باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اور جب ہندوستان آزاد ہوا تو لوگ علماء کی قربانیوں کو بھول گئے، تو پھر زبانی حال سے یہ شعر پڑھا: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہے نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں نازل ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے جنت سے ہندوستان میں تشریف لائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین خوشبو سرزمین ہند کی ہے، جس میں سب سے پہلے ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود اور جنت کی خوشبو نازل ہوئی۔ انہوں نے خوشبو کو ہندوستان کے درختوں اور اس کی وادیوں میں ڈال دیا تو اس سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ ہندوستان ہمارا آبائی وطن ہے، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ انڈیا ہمارا ملک ہے، ہم اپنے مجاہدین آزادی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرات، جب انگریز نے ہمارے ملک ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہا تو جنگ آزادی کے دریا میں لاکھوں لعل و گوہر کا خزانہ نکل پڑا اور گلستان ہند کی بہاروں میں لاتعداد رنگ مہکنے لگے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس وقت کے راجا اور نواب کو اس کی طرف توجہ دلائی کہ انگریز سے ہوشیار رہا جائے، لیکن راجا اور نواب آپسی دشمنی اور عیش و عشرت سے باز نہ آئے، جس سے انگریزوں کا اثر بڑھتا چلا گیا۔ ان انگریزوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے
حضرت شاہ